بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محمد قریشی آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے اہم اخبارات اور ذرائع سے حاصل ہونے والی کچھ اہم معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سعودی عرب میں امیگریشن اور رہائشی قوانین کے بعض نکات میں تبدیلی کی گئی ہے جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ضروری ہے کہ تبدیل ہونے والے قوانین سے باخبر رہیں تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال سے بچا جا سکے۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن یعنی کہ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ 6 سال پہلے حروب کی وجہ سے ڈیپورٹ کیے گئے کیا واپس سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ جوازات کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق ڈیپورٹ یعنی ترحیل ہونے والے غیر ملکی کو سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد جن کو ترحیل کے ذریعے سعودی عرب سے بھیجا جاتا ہے وہ صرف حج و عمرہ ویزے پر ہی سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی قسم کے ورک ویزے پر نہیں۔ ناظرین، واضح رہے کہ نئے قانون سے پہلے ڈیپورٹ ہونے والے تارکین کے لیے دوبارہ سعودی عرب آنے کے لیے مخصوص سالوں کی پابندی عائد کی جاتی تھی، جس کے تحت ایسے افراد جنہیں ڈیپورٹ کیا جاتا تھا وہ 3، 5 یا 10 سال کے لیے سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ کیے جاتے تھے۔ ایسے افراد جو کسی جرم میں ملوث رہے ہوں اور ان کی خلاف ورزی عدالتی حکم نامہ جاری ہو اور انہیں ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا۔ ناظرین، خیال رہے کہ نئے امیگریشن اور رہائشی قوانین کے مطابق ایک بار جو انسان ڈیپورٹ یعنی ترحیل کے ذریعے ملک بدر کیے جانے والوں کو اب تا حیات ملازمت ویزے پر بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ دوبارہ واپس کبھی سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ ناظرین، ایسے افراد وہ صرف سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں محض عمرہ یا حج ویزے پر، اس کے علاوہ وہ دوبارہ واپس سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ ناظرین، ایک اور شخص نے سوال کیا کہ فیملی ڈرائیور کا حروب کینسل کرانا ہے مقررہ مدت کے اندر رہتے ہوئے کیا طریقہ کار ہے؟ ناظرین، جوازات کا کہنا ہے کہ گھریلو ڈرائیور جس کا حروب لگا ہے اسے کینسل کرانے کے لیے 2 ہفتے کی مدت ہوتی ہے۔ اس دوران حروب ابشر پورٹل سے کینسل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کے لیے ناظرین واضح رہے کہ جس شخص کا حروب فائل کیا گیا ہو اور اسے 2 ہفتے کے اندر کینسل نہ کرایا جائے تو ایسی صورت میں جوازات میں اس کا پرسنل کمپیوٹر سیل کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد نہ اس کا فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائل لگ سکتا ہے اور نہ ہی اقامہ تجدید ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد جن کا حروب لگا ہوتا ہے اسے 2 ہفتے کے دوران کینسل کرانا آسان ہوتا ہے، تاہم مقررہ مدت کے بعد یہ مرحلہ کافی دشوار ہوتا ہے، جس کے لیے لیبر آفس میں باقاعدہ کیس دائر کرنا ہوتا ہے جہاں اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے کہ حروب غلط فائل ہوا تھا۔ ناظرین، ایک شخص نے سوال کیا کہ کورونا کی وجہ سے جن ممالک سے آنے والوں پر سفری پابندی عائد ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ پابندی والے ممالک سے تعلق رکھنے والے وہ غیر ملکی جو سعودی عرب میں مقیم ہیں ان کے اقامے کی مدت میں بھی 30 نومبر تک مفت توسیع ہوگی یا نہیں۔ ناظرین، اس بات پر جوازات کا کہنا تھا کہ جن ممالک کے اقامہ ہولڈر غیر ملکیوں کے براہ راست سعودی عرب آنے پر پابندی عائد ہے صرف ان کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں ہی مفت توسیع ہوگی جو چھٹی پر اپنے ملک گئے ہوئے ہیں اور سعودی عرب واپس نہیں آئے۔ ناظرین، واضح رہے کہ حکومت سعودی عرب کی جانب سے کورونا کی وبا کے ابتدائی دنوں میں جب سعودی عرب میں کرفیو اور لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کے اقاموں میں مفت توسیع کی تھی، تاہم بعد ازاں جب کرفیو اور لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے تو صرف ان تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع کے احکامات صادر ہوئے جو چھٹی پر اپنے ملک گئے ہوئے ہیں اور سفری پابندی کے باعث سعودی عرب واپس نہیں آ سکتے۔ مفت توسیع کا مقصد چھٹی پر گئے ہوئے اقامہ ہولڈر غیر ملکیوں کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا نیوز چینل ریئلٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے۔ ڈسکرپشن میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن بھی اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک
नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए सऊदी अरब में रनुमा होने वाली ख़ास तब्दीलियाँ और उनकी अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुलेटिन में मिलते हैं ख़ास और मालूमाती ख़बर के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली ख़बर आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।